عورت کا شوہر کے بغیر سسرال میں رہنا. اگر شوہر کام کے لیے گھر سے دور ہو، بیوی سسرال میں شوہر کے بغیر رہتی ہو، پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس صورت میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ شوہر کے ساتھ رہے یا سسرال میں؟ اگر شوہر ساتھ نہیں رکھتا بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے تو بیوی کیا کرے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے. دیکھیں، شوہر اگر جاب کے لیے گیا ہے 8 مہینے 1 سال بعد گھر آتا ہے، تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں شوہر رہے گا بیوی وہیں رہے گی. شوہر کو چاہیے کہیں بھی گیا ہے اتنے لمبے سفر کے لیے تو بیوی کو ساتھ لے کے جائے. اس پر میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں، قرآن سے بھی حدیث سے بھی، ان دلائل کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اس میں شوہر کو بھی فائدہ ہے، بیوی کا بھی فائدہ ہے، گناہ سے دونوں بچیں گے، فتنے کا اندیشہ کم ہوگا. اتنے عرصے اس دور میں بیوی سے دور رہنے میں انسان میں خطرہ ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اور پھر بیوی کے ساتھ ایک نوعیت کی ظلم اور زیادتی بھی ہے کہ آپ 8-9 مہینے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ ایک یعنی اس کی بیچاری کی بھی تو جوانی ساری برباد ہو جاتی ہے، پوری شوہر کے بغیر جوانی گزرتی ہے. تو اس لیے اصل حکم تو یہی ہے، شوہر جہاں رہے گا بیوی اس کے ساتھ رہے گی. لیکن بعض غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں، سعودی عرب میں مزدوری کی جاب کر رہا ہے، وہ بیوی کو ساتھ رکھ نہیں سکتا. اگر رکھے گا تو خرچے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ کمائے گا کیا پھر. بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، دبئی میں رہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فلیٹوں کا کرایہ اتنا ہے، بیوی کو یہاں رکھا تو بھائی ہم بچے گا ہی کچھ نہیں ہمارے لیے. تو ایسی شدید مجبوری میں پھر میاں بیوی کمپرومائز کر سکتے ہیں، بھائی میں مجبور ہوں، کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں بھی پتا ہے میں اگر یہاں رہوں گا تو تمہیں ہی کھانے کے لالے پڑیں گے، تم ہی مجھے تنگ کرو گی. پھر تو ایسی صورت میں پھر بیوی سسرال میں رہے یا میکے میں رہے. تو اصول تو یہ ہے کہ جہاں شوہر چاہتا ہے وہاں رہے، اصولی بات تو یہ ہے، کیونکہ جب رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ سسرال کی امانت ہے نا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میری بیوی میرے والدین کے ساتھ رہے، یہی ہمارا کلچر ہے، اور شریعت میں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور میاں بیوی کے بہت سے معاملات عرف متعین کرتا ہے، تو ہمارے عرف میں یہی ہوتا ہے کہ بیوی پھر سسرال میں رہتی ہے، رخصت ہو کے آ گئی ہے. تو اس میں اصل حکم تو یہی ہے کہ شوہر جہاں چاہ رہا ہے وہاں رہے. اگر شوہر چاہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ رہو تو پھر عورت کو جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت اس پر لازم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شوہر کے وہاں رہے جہاں اس کے ماں باپ ہیں. لیکن اگر واقعی سسرال میں اس پر ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ بے پردگی ہو رہی ہے احتیاط کے باوجود، یا خدا نخواستہ جوان دیور ہیں، خطرہ ہے خدا نخواستہ. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسا خطرہ ہوتا نہیں ہے، خیر الحمدللہ غالب ہے، لیکن بعض دفعہ خطرہ بھی ہوتا ہے. دیور جوان ہے، خطرہ ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو پھر عورت سسرال میں نہیں رہے گی، پھر وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے والدین کے گھر رہے گی. پھر ایسی صورت میں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو فورس نہ کرے، اپنے دیوروں کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کرے. اس میں فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم وہ موت، یعنی موت کی طرح دیور کو قرار دیا گیا ہے احتیاط کے معاملے میں. تو میں دیوروں پہ بدگمانی نہیں کر رہا کہ بہت سے دیور بھی بیان سن رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں یہ بنا کے پیش کر دیا، ہم تو بہت اچھے ہیں. آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جو میرا اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن بہرحال احتیاط ضروری ہے. شوہر دور ہو، جوان بھابھی ہو گھر میں اور دیور بھی ہوں تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے. لیکن کہیں بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا تو وہاں پر پھر عورت اپنے والدین کے ساتھ رہے گی. طلاق کے بعد اکٹھے رہنے والوں سے کیا قطع تعلق ضروری ہے؟ میری پھوپھی اور میرے پھپھا کی طلاق ہو چکی ہے لیکن اب بھی وہ ساتھ رہتے ہیں. اس وقت ہم لوگ ان سے تعلق نہیں ختم کر پائے تو اب اچانک سے ان سے تعلق کیسے ختم کریں؟ یا اگر ان سے بات چیت کرتے رہیں تو کیا اس میں ہمیں گناہ ہوگا؟ ناہید صاحبہ انڈیا سے. اگر واقعی 3 طلاقیں دے چکے ہیں تو پھر ان سے تعلق ختم کر دیں، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے اور اسلامی حکام کے ساتھ مذاق ہے یہ. تو کیونکہ اس پہ پھر وہ ایک طلاق کے حکام کو قرآن بار بار کہتا ہے کہ کھیل مت بناؤ، تماشا مت بناؤ طلاق کے حکام کو. قرآن میں جہاں بھی اللہ نے طلاق کے حکام دیے نا، وہاں یہ کہا کہ اللہ کی آیات کو مذاق مت سمجھو. تو طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر ادھر ادھر سے فتوے لا کے، فتوے تو آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں ہر طرح کے مل جاتے ہیں، اور بغیر فتووں کے بھی رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ مذاق بنا لیا ہے. تو جب تک یہ اکٹھے رہ رہے ہیں آپ ان سے تعلق ختم رکھیں، ان کے گھر آنا جانا بند رکھیں، ان دونوں کی دعوت نہ کریں اور ان کو مجبور کریں کہ علیحدگی اختیار کریں، بائیکاٹ کریں ان کا. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی لوگوں کے غلط تعلقات بھی تو ہوتے ہیں. تو دیکھیں غلط تعلقات پہ اسلام کا لیبل نہیں لگتا. یہاں تو طلاق دی ہوئی ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ پھر اسی طرح میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ تو چیز آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی میں پھر طلاق کو طلاق ہی نہیں سمجھا جائے گا تھوڑے وقت کے بعد. یہ تو بہت ایک برا وہ یعنی اسلام میں گویا کہ ایک طرح کی تبدیلی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے آپ ان سے تعلق ختم کر دیں. یہ وہ تعلق ختم کرنا نہیں کہلائے گا جس کو ہم قطع رحمی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے اور عبرت کے لیے. یہ باقی یہ کہ اگر یہ بوڑھے ہو چکے ہیں بہت
تو بڑھاپے میں میاں بیوی کا طلاق کے بعد بھی ساتھ رہنا مجبوری میں جائز ہے، بچوں کی خاطر اگر رہنا پڑے، کیونکہ بڑھاپے میں ان کا آپس میں ریلیشن کا خطرہ نہیں ہوتا. تو اگر یہ بوڑھے ہو چکے ہیں پھر طلاق کے بعد ساتھ رہ رہے ہیں تو گنجائش ہے، لیکن اگر یہ جوان ہے تو پھر میں نے جو بتائی وہ ساری تفصیل اس صورت میں جب وہ جوان ہو. سسرال والوں پر دلہن کے حقوق. سسرال میں سسرال والوں اور شوہر کے اوپر دلہن کے کیا حقوق ہیں؟ اگر ساری زندگی ان کی خدمت کرنے کے باوجود ضلالت اور ظلم کی زندگی گزارنی پڑے تو اس صورت میں لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، عورت کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کا احترام کرے، ان کی خدمت کرے، وہ خاندان کے بڑوں میں سے ہیں، اور شوہر کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی تم میرا بے شک خیال نہ کرو، میرے ماں باپ کا خیال کرو. تو شوہر کی خدمت، جو غیرت مند شوہر ہوتا ہے وہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنی خدمت کی نسبت، اور گھر کا ماحول اس سے اچھا ہوتا ہے. لیکن سسرال والوں پہ بھی چاہیے کہ دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال کریں. نمبر ایک، بہو پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. اب سارے گھر کی روٹیاں پک رہی ہیں، سارے گھر کے برتن دھل رہے ہیں، ایک عورت پہ بوجھ ڈالا ہوا ہے تو سب کے بھائی کیوں، چلو ساس سسر کی خدمت کر لی، شوہر کی کر لی، بس بہت ہے. سارے ہی اس پہ سارے کام ڈال دیے، اور پھر وقت بے وقت ہر وقت اس کو ٹوکتے رہنا، سوتی ہوئی کو اٹھا دینا، یہ کر کے جاؤ، یہ کرو، وہ کرو. چلو کبھی کبھار تو ہوتا ہے، لیکن بعض گھروں میں یہ معمول ہوتا ہے، سونے نہیں دے رہے ہوتے، اس کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی بہو کی، اس کا اپنا کمرہ ہے، اس کی پرسنل چیزیں ہیں، اس کی الماری ہے، اس کا لاکر ہے، اس میں گھسنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. وہ اپنے کمرے میں جب اکیلی ہو تو کوئی بھی دروازہ کھول کے بغیر بتائے نہیں آ سکتا، یہ بھی بری بات ہے. تو ہر چیز اس کی ساسیں اپنے کنٹرول میں لینا شروع کر دیں، یا سسر صاحب، یہ بھی غلط ہے. اس کی پرائیویسی ہے، ہر شخص کی اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اس میں دخل اندازی ٹھیک نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ اس پہ بوجھ زیادہ نہ ڈالا جائے، کبھی وہ کام نہ کرے تو اس کو اگنور کیا جائے، جیسے اپنے بچوں کو اگنور کیا جاتا ہے. بعض دفعہ بچوں کا موڈ ہی نہیں ہوتا، بڑے والے کو بات کی جاتی ہے، وہ چھوٹے کو پارسل کر دیتا ہے، چھوٹا والا اس سے چھوٹے کو پارسل کر دیتا ہے. لیکن بہوؤں بیچاریوں کے پاس کام پارسل کرنے کا آپشن ہی نہیں ہوتا. بعض دفعہ بھئی آج طبیعت سیٹ نہیں ہے، بس نہیں جی کرنا ہی ہے آپ نے، یہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے، کبھی کر دیتی ہیں، کبھی موڈ نہیں ہوتا کام کا تو اس کو ریلیکس دیا جائے کہ بھی ہمیشہ کر ہی دیتی ہے، آج اگر نہیں کر رہی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن سسرال میں بہت زیادہ بعض دفعہ دباؤ ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ اس کو طنز نہ کیا جائے. کوئی کام اس کو نہیں آتا یا کوئی کام تھوڑا سا آڑا ترشا کر دیا تو محبت سے، آرام سے، عزت سے سمجھا دیا جائے. اس کو طنز نہ کیے جائیں کہ تمہاری ماں نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی، تمہارے باپ نے تمہیں یہ نہیں سکھایا، تمہارے گھر میں سلیقہ نہیں ہے، تم لوگ یہ ہو، تم لوگ فلانا ہو، تم لوگ ڈمکانے ہو. ان ساری چیزوں سے جو ہے پھر عورتیں ڈپریشن میں جاتی ہیں. تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو وہ اپنے ماں باپ سے الگ رکھے. میں تو اس زمانے میں ویسے ہی قائل ہوں کہ بیوی کو ماں باپ سے الگ ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل بڑے مسائل ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے، اور پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اگر گھر میں اچھے ماحول میں اکٹھے رہ رہے ہیں تو پھر الگ نہ کریں. لیکن اگر اس طرح کی جھگڑے چل رہے ہیں اور ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں تو پھر الگ کرنا یہی زیادہ بہتر ہے. انسان کو خوش رہنے کے لیے جیسے یہ ضروری ہے کہ دوسرے اس کی عزت کریں، ایسے ہی انسان کو خوش رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فزیکلی یا مینٹلی تنہا نہ ہو. ابے کیسے سمجھائیں بات کو میرے بھائی. بعض دفعہ فزیکلی تنہا کا مطلب جنگل میں آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، کوئی بندہ ہی آپ کے پاس نہیں ہے، تھوڑے دن میں ڈپریشن سے آپ مر جاؤ گے. کیونکہ انسان کو کیا چاہیے، کچھ چاہیے اس کو، اس کی وحشت دور کرنے. بھلے کوئی محبت نہ بھی کرنے والا ہو، کوئی بھی دور بندہ آپ کو جنگل میں اکیلے میں نظر، قبرستان کبھی اکیلے جا کے بیٹھے ہو، کوئی بندہ نظر آ جائے، تھوڑا سا جن چڑیل بھوت کا خوف کم ہو جائے گا آپ میں کہ یار کوئی بندہ یہاں موجود ہے. حالانکہ نہ وہ آپ کو سلام کر رہا ہے، نہ وہ آپ سے ہیلو ہائی کر رہا ہے، لیکن اس کی موجودگی کا احساس آپ کی طبیعت میں سکون پیدا کر دے گا. سائنس کتنی ترقی کر لے، انسان کی اس نیچر کا آلٹرنیٹ سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ جو ماہر سائنسدان ہوں گے وہ اس کو میڈیکل سائنس کا حصہ سمجھیں گے. اسی طرح خوب سمجھ لو، انسان کو مینٹلی طور پر بھی محبت کرنے والے لوگ چاہیے. اگر نہیں ملیں گے تو بھی کس میں جائے گا، ڈپریشن میں. اگر آپ کو آپ کی بیوی آپ سے محبت نہیں کرتی، صرف پیسوں پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ دل سے میری نہیں ہے، آپ ٹینشن میں جاؤ گے. اگر عورت کو احساس ہو گیا صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا ہوا اس نے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اس کو مجھ سے لگاؤ نہیں ہے، عورت کس میں جائے گی، چاہے وہ بینک مینیجر ہو، چاہے وہ نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. اگر آپ کے دوست احباب میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ صرف مطلب کے دوست ہیں، ان میں سے کسی کو بھی مجھ سے ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے، آپ ٹینشن میں جاؤ گے، آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. تو سب سے زیادہ دنیا میں خوش وہ ہوتا ہے جس کو محبتیں زیادہ ملتی ہیں. نہیں آ رہی بات؟
جن کے ریلیشن اچھے ہوتے ہیں نا, محبتیں مل رہی ہوتی ہیں اور دل سے مل رہی ہوتی ہیں, وہ سب سے زیادہ کیا ہوتے ہیں, خوش. اور اللہ نے جو میکینزم بنایا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے خونی رشتوں سے محبت ملنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے, اجنبیوں سے خالص محبت ملنے کا چانس یہ نہیں کہ کلعدم ہے, ہوتا ہے لیکن ریشو کیا ہے, کم ہے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ کا دوست ہے, بڑا زبردست دوستی ہے, ایک دن بیمار, 2 دن بیمار, 3 دن بیمار, آپ اور ٹینشن دے رہے ہو, اس کے بعد وہ کنی کترا کے نکلنا شروع ہو جائے. کتنا ہی جگری دوست ہو, عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن آپ کی اولاد ہے, بیمار ہو رہی ہے مسلسل, ماں باپ کبھی کنی کترا کے نہیں نکلے, کبھی نہیں نکلیں گے. اسی طرح اگر آپ کو باپ سے محبت ہے, اس کی بیماریوں سے آپ نہیں چاہو گے کہ یہ مر جائے, بلکہ آپ چاہو گے کہ یہ کیا ہو جائیں, اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی بڑی کوئی آزمائش آ جائے, کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں کہ چیخو پکار لگی ہوئی ہو, وہ پھر اذیت دیکھ کے انسان چاہتا ہے کہ بھئی یہ یا تو ٹھیک ہو جائیں یا موت واقع ہو جائے تاکہ اس اذیت سے نکلیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی آپ کیا چاہو گے, یہ بچا رہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ قوم کیسے خوش ہو سکتی ہے جس کے خونی رشتے ہی ختم ہو گئے؟ محبت تو اگلا درجہ ہے نا. ابے کیا ہو گیا, جو لبرل لوگوں میں خونی رشتے ہوتے ہیں, محبتیں نہیں ہوتی, اور انگریزوں میں خونی رشتے ہی نہیں ہیں. محبت کا جو محل تھا نا, جہاں سے محبت ملنے کا چانس تھا, وہ شخصیات ہی ان کی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جو ریلیشن سے محبت ملنا انسان کی مینٹلی صحت کے لیے ضروری تھا, وہ محبت ہی کیا ہو گئی, ختم. تو وہ کہاں سے خوش ہوگا؟ یہ تو انہوں نے اتنی ترقی کر لی جس کی وجہ سے کچھ بچے ہوئے ہیں, ورنہ میں بار بار کہتا ہوں اگر وہ ان حالات سے گزرے جن سے ہم گزر رہے ہیں, غربت, مہنگائی, تو یہ سارے کھمبوں سے چپک کے ہلاک ہو جائیں. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا وہ بڑے خوش ہیں, ہم خوش نہیں ہیں. کبھی بھی 2 قوموں میں یا 2 شخصوں میں کمپیئر کیا جاتا ہے نا, تو ایک جیسا انوائرمنٹ دے کے دیکھا جاتا ہے کہ اب کون خوش ہے. نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. دیکھو آپ تجربہ کر رہے ہیں کہ اس کو سیب کھلاؤ تو آئرن کی کتنی کمی ہے, اس کو سیب کھلاؤ تو دونوں کو ایک ہی ٹائم پہ سیب کھلایا جائے گا, اور پھر باقی خوراک کا بھی ان کا ایک ہی جیسی خوراک کھلائی جائے گی. اس کے بعد جج کیا جائے گا کس نے آئرن کو کتنا آبزرو کیا اور کس نے نہیں کیا. پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اس میں زیادہ صلاحیت ہے, اس میں کم. تو گوروں کو جو خوشحالی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہمیں اگر وہ مل جائے تو ہم ان سے کروڑا گنا زیادہ اور خوش ہو جائیں گے, کیونکہ ہمیں محبتیں مل رہی ہیں. اور اگر یہ غربت, مہنگائی تھوڑے دنوں کے لیے, یہ والے حکمران بھی آپ ان کو 1 ہفتے کے لیے ادھار دے دیں, تو پھر آپ دیکھو وہ جو بچے ہوئے ہیں نا, کیونکہ ایک چیز خوشی کی تھی وہ بھی ختم. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو یہ جو ریلیشن سے جو محبت ملتی ہے, یہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ مذہب کے بغیر ملنا ممکن نہیں ہے, یہ ناممکن ہے. جو اصل دعویٰ جو سمجھانا چاہ رہا تھا نا, جس کی اتنی لمبی ہم نے تمہید کی, اس کی وجہ سے وہ سوسائٹی کیا ہو گئی, ناکام. اور اس کی اتنی مثالیں ہیں, نہ ماں باپ پہ خرچ ہو رہا ہے, نہ بیوی پہ خرچ ہو رہا ہے, نہ اولاد پہ خرچ ہو رہا ہے, اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ایک جذبے سے کر رہے ہیں, پھر بھی وہ نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو ریلیشن جب ختم ہو گیا, قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا, تو جب تک اللہ میرے بھائی نہیں آئے گا نا ہماری ڈکشنری میں, کیونکہ ریلیشن بنتے کس کی وجہ سے ہیں, اللہ کی وجہ سے بنتے, اللہ کی وجہ سے بنتے. اللہ کو بیچ سے نکال دیا, آخرت نکل گئی. جب آخرت نکل گئی تو آپ کو پتا ہے کہ پھر یہ دنیا ہی ہے, تو اس میں آیا ہوں, خود بخود آیا ہوں, لایا تو کوئی مجھے ہے نہیں, صحیح حساب کتاب تو ہے نہیں, تو بھائی پھر یہ لذتوں کے لیے ہے نا. تو ہر وہ چیز جو آپ کی انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے گی, آپ اس کو کھڈے لائن لگاؤ گے. آپ کی بیوی بیمار ہو گئی, فالج ہو گیا, آپ چاہو گے کہ مرے, جان چھوٹے, صحیح ہے نا, کیونکہ آپ کا دنیا کا مقصد ہی کیا ہے, انٹرٹینمنٹ ہے. لیکن اگر آپ آخرت کے لیے, تو اس کو فالج ہوگا, آپ ساری زندگی اس کی خدمت کرو گے. آپ بولو گے یار یہ کسی کی بیٹی ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے اپنی زندگی میں, اب تو بوڑھے ہو گئے, ان کا انتقال ہو گیا, ہمارے علاقے میں رہا کرتے تھے, عمر بھی بڑی لمبی, ان کی 90 سال سے لمبی عمر تھی. 15-20 سال ان بزرگ نے اس وقت, اب تو بزرگ بن کے انتقال, اس وقت تو ہم بچے تھے تو وہ اتنے بوڑھے نہیں تھے. 15-20 سال ان کی وائف جو تھی نا بیڈ پہ تھی, وہ قومے میں تھی, پتہ نہیں کیا, 15-20 سال اس بندے نے اپنی بیوی کی خدمت کی. ہم کہتے تھے یار اس کو دیکھو, نمازی تھے, داڑھی تھی ماشاءاللہ, نیک آدمی تھے. یہ وفا آپ کو جو آج کل ممبر پہ آ کے, وہ جو اسٹیجوں پہ آ کے بڑے بڑے تقریریں کر رہے ہیں نا, انسانیت, ہیومن رائٹس, بڑے بڑے سیلیبریٹیز, ان کے اندر آپ کو یہ انسانیت نظر نہیں آئے گی. وہ فوراً اٹھا کے کسی عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں گے. کئی سال اس بندے نے اپنی بیوی کی خدمت کی. تو بیگم کا تو خیر انتقال ہو گیا, اس کو بھی اللہ نے, کیونکہ صلہ رحمی سے حدیث میں آتا ہے عمر میں برکت بہت ہوتی ہے. جو رشتہ داری جوڑتے ہیں نا, اللہ ان کی عمر میں کیا کرتا ہے, برکت. عورت بھی پہلے ایسے ہی کرتی تھی,
میاں بیوی کی زندگی گزر رہی ہے, شوہر کو کوئی بیماری ہو گئی, فالج ہو گیا, کچھ ہو گیا, عورت ساری زندگی اپنے شوہر کی خدمت میں گزار دے, وفا کرتی تھی. پیسہ تھا تب بھی وفا کی, بے روزگار ہو گیا آدمی, عورت کیا کرتی تھی؟ وفا کرتی تھی. اب کیا ہو رہا ہے؟ آپ جب تک کھلا رہے ہیں میرے میاں بہت اچھے, حالات نے پلٹا کھایا, آپ کی جیب میں پیسے ختم. جو میرا بیان نہیں سن رہی خواتین, وہ کیا کرتی ہیں؟ کورٹ گئی, فوراً خلا لیا. ایک بندہ میرے پاس آیا, 15 سال 20 سال پرانی بات ہے, اس نے کہا, میں اس کو چونکہ بچپن سے جانتا تھا, بہت پرانی ہماری دوستی تھی, میں نے پوچھا بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی, میں نے کہا کیا حالات چل رہے ہیں؟ بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یار میں بے روزگار ہو گیا, میری بیوی نے کورٹ میں کیس کیا. اب اس زمانے میں جج بھی تھوڑے غیرت مند تھے, اب بھی جو جج میرا بیان سن رہے ہیں غیرت مند ہیں, اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے ہیں بیگم نے کورٹ میں کھلا فائل کر دیا, تو جج نے میری بیگم کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے. بولا دیکھو خاتون, تمہارے 3-4 بچے ہیں, آج تک اس نے کھلایا نا, اب حالات ہیں بیچارہ غریب ہو گیا تو صبر کر لو. وہ جج اس خاتون کو کہہ رہا ہے. اب جج نہیں کہتے, اب تو فوراً ٹھکا ٹھک خلا کے پیپر پہلے سے چھپوا کے رکھے ہوتے ہیں وکیلوں نے. جج کا کام ہے خالی سائن کرو. اب تو سائن بھی غلط, سائن کی بھی اسٹمپیں آ جائیں گی, بلکہ اب ہو سکتا ہے موبائل میں اپلیکیشن آ جائے, کیونکہ بعض اسلامی ملکوں میں ایسا ہو گیا ہے. موبائل کی اپلیکیشن آئے, خاتون جو ہے نا اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بلیں, کھلا آگے لکھ کے آ گیا کھلا, تو بس جاؤ جو مرضی کرو. تو یہ سسٹم بھی ہو سکتا ہے آ جائے ان فیوچر. تو وہ کہتا ہے جج نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھو تمہارا میاں ہے, تمہارے بچے ہیں, اتنے سال اس نے تمہارے ساتھ گزارے, کھلایا پلایا, گیس کا بل دیا, بجلی کا بل دیا, بچوں کی, اچھا بچوں کو پڑھایا بھی اس نے, کوئی BA کیا ہوا بچہ ہے, کوئی ماسٹر کیا ہوا بچہ, اب گزارا کر لو. نہیں جی گزارا. غیرت مند خواتین بھی ہیں الحمدللہ, ہر طرح کی ہوتی ہے نا, لیکن جس کے دل میں بھائی اللہ ہوگا نا, وفا چاہے مرد ہو یا عورت. ایک صاحب آئے ابھی کچھ دن پہلے, بڑا پیسہ دیا, آپ کو پتا ہے میرے پاس کوئی پیسے والا ہے اور شادی کا تذکرہ نہ ہو تو یہ ہوتا نہیں ہے. میں نے کہا کتنی, اتنا پیسہ؟ کہہ رہے ہیں یار ایک ہی بیوی ہے. میں نے کہا اللہ نے تو آپ کو اتنا پیسہ دیا. کہہ رہے ہیں یار میں اب پیسہ آیا ہے, میری بیوی نے غربت میں, بہت سخت غربت میں میرے ساتھ 10 سال گزارا کیا ہے, 10 سال. اب میرے پاس پیسہ آیا ہے, رشتے بھی آ رہے ہیں, تو میں اب اس کو دکھ نہیں دینا چاہتا. سمجھ آ رہی ہے بات, کہ اس نے 10 سال انتہائی قسمہ پرسی میں میرے ساتھ گزارا کیا ہے, تو اب میرے پاس پیسہ آیا تو میں اس کو اس کی وفا کا بدلہ دینا چاہتا ہوں, ورنہ وہ چاہتی تو اس وقت بھاگ جاتی, کیونکہ مالدار گھرانے سے آئی تھی اور غربت میں میرے ساتھ گزارا کیا. میں نے کہا یار سوچ کیا ہے, بندہ غیرت مند ہے, چھوڑتے ہم پھر بھی نہیں ہیں. پھر میں نے اس کو کسی اور اسٹائل سے سمجھایا کہ آپ کی بیوی بھی وفادار, آپ بھی وفادار, اور یہ آپ کی سوچ بہرحال بہت اچھی ہے کہ آپ کے دل میں وفا کا جذبہ ہے. باقی یہ کہ کسی اور طریقے سے پھر ہم نے اس کو سمجھایا, ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ اس نیت سے کریں کہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری وفادار عورتیں پڑی ہوئی ہیں جو بغیر شوہر کے زندگی گزار رہی ہیں, ان کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. تو آپ اپنی بیگم کو سمجھائیں کہ تمہاری وفا کو جو ہے میں سلام کرتا ہوں, اور میں مفتی صاحب کے مشورے پر مزید 3 شادیاں معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں, لیکن ان تینوں کو آپ پہلے بتا دیں کہ چونکہ میری پہلی بیوی نے غربت مہنگائی میں میرے ساتھ گزارا ہے, تو پہلے سے ان کو بتا دیں کہ میں اس کو اضافی پروٹوکول شادی کے بعد دوں گا, جو آپ کو نہیں دوں گا. پہلے سے ایگریمنٹ ہو جائے تو پھر یہ بےدلی نہیں کہلاتی. میں نے کہا کوئی پراپرٹی اس کے نام کر دیں آپ, اور بقیہ تینوں کو یا دوسری کو بتا دیں کہ بھائی چونکہ اس نے غربت مہنگائی میں میرے ساتھ گزارا کیا تو میں اس کی وفا کی قدر کروں گا, اور اس قدر کا کوئی اماؤنٹ اس کے نام کر دیں, یا اور اس کو تھوڑا ٹائم زیادہ دیں. پہلے سے ایگریمنٹ اگر ہو جائے نا دوسری بیوی سے تو یہ پھر شرعاً جائز ہے. ایگریمنٹ نہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے دونوں کے سیم حقوق ہیں, لیکن پہلے سے ایگریمنٹ ہو جائے. تو میں نے کہا اس طرح سے تلافی کرے. وجہ اس کی یہ کہ اس کی ضرورت دوسری شادی کی آپ کو نہیں ہے, اس کی ضرورت ہماری سوسائٹی کی خواتین کو ہے. تو اگر لوگ اسی طرح رکتے رہیں گے تو پھر مسئلے خراب ہوں گے, ادھر زنا پھیل رہا ہے سوسائٹی میں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں, تو چھوڑتے ہم کسی کو بھی نہیں ہے. اس لیے تو خواتین بہت غصہ کرتی ہیں کہ یار وہ خوش ہو گئی ہوں گی مفتی صاحب وفا کی باتیں کر رہے ہیں ایک دم, آج تو پہلی دفعہ ہم نے یہ سنا ہے. لیکن بہرحال بندہ کیا ہے, خاندانی ہے یا نہیں ہے. تو وفا جب تک دین نہیں ہوگا میرے بھائی, وفا گئی تیل لینے, صحیح ہے نا, وفا نہیں ملتی کہیں. یہ جو جب مسلم ملکوں پہ حملہ ہوتا ہے, جو مسلمان فوجی لڑتے ہیں, اس میں صرف کنٹری کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. جب تک اللہ بیچ میں نہیں آئے گا نا, اللہ کی رضا کا جذبہ, اس وقت لڑائی کے لیے وہ موٹیویشن نہیں ملے گی جو ایک مجاہد کو یا کسی مسلمان فوجی کو لڑنے کے لیے چاہیے. خالی اسلحے کے زور پہ اگر تو بہت پاور ہے تو پھر تو لڑے گا, پاور کم ہے تو پھر جب تک اللہ بیچ میں نہیں ہو کوئی بھی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا. نہ صدقات و خیرات ہو سکتے ہیں, نہ ماں کا حق ادا ہو سکتا ہے, نہ باپ کا حق ادا ہو سکتا ہے, نہ بہن بھائیوں سے محبت ہو سکتی ہے. آج رشتے ٹوٹ کیوں رہے ہیں؟
کسی دن بھائی نے ٹیڑھی آنکھوں سے بات کر لی تو چھوٹا بھائی کیا کہتا ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, تمیز سے بات کرے گا تو رہوں گا, نہیں رہے گا تو کیا ہے, اپنا راستہ لے اپنا. مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی صلہ رحمی تو اللہ کا حکم ہے نا. آپ کا بھائی تمیز سے بات کر رہا ہے تو بھی آپ نے ملنا ہے, نہیں کر رہا تو بھی آپ نے رشتہ ختم نہیں کرنا. آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اللہ کی خاطر. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. آپ نے بیوی سے وفا کس کے لیے کرنی ہے؟ بیوی کے لیے تھوڑی کر رہے. اتنی قربانی میں پاگل ہوں میں گیس بجلی. خود سوچو یار, اگر فرض کر لو میری 12 کروڑ کی آمدن ہے نہیں, بار بار کہہ رہا ہوں, تو میں اپنے گھر والوں بچوں کو کھلانے کے بجائے میں کیا کروں؟ میں نکل جاؤں بھائی تھائی لینڈ اور بینکاک اور سوئٹزرلینڈ اور کہاں کہاں اور عیاشی کروں میں جا کے. کیا خیال ہے بھائی؟ جائیدادیں بناؤں تو دیکھنے میں لگے گا بڑی عیاشی ہے, نائٹ کلبوں میں جاؤں, بہت کچھ ہو سکتا ہے نا. تبھی تو دنیا دار لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ شادی اور بچوں کے بکھیڑوں میں نہیں پڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, دیکھنے میں جو چیز عیاشی لگ رہی ہوتی ہے حقیقت میں وہ عیاشی نہیں ہے. اب کوئی گورا آئے ہم سے پوچھے, وہ کہے آپ کا تو سارا خرچہ بیوی بچوں میں خرچ ہو رہا ہے, تو آپ کی تو زندگی باؤنڈ کر دی آپ نے. ہم اس کو کیا جواب میں کہیں گے؟ بھائی یہ جو ہم نے زندگی باؤنڈ کی ہے, اس میں جو ہمیں خوشیاں مل رہی ہیں وہ آپ کے نائٹ کلبوں کی خوشیوں سے, جو ایک رات کی تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے نا, اس کے بعد وہ یہ جا اور وہ جا. وہ تو ایک بھوت سوار ہوتا ہے شہوت کا. طوائفوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں وہ تو ایک تھوڑی دیر کی ٹھڑک ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ٹھڑک اگلے دن اور بڑھ چکی ہوتی ہے, پھر کوئی نہیں چاہیے ہوتی ہے ان کو, پھر کوئی نہیں چاہیے ہوتی ہے. تو ٹھڑک کا دنیا میں میرے بھائی کوئی علاج نہیں ہے. بیوی سے انسان کو محبت ملتی ہے, رشتے ملتے ہیں, اولاد ملتی ہے. ایک آدھ بچہ نالائق نکل جاتا ہے, لیکن زیادہ تر کیا ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, اللہ کا شکر ہے زیادہ تر محبت والے. انگریز اگر ہمارے بچوں کو دیکھ لے, بولے اس محبت کو تو ونس اپون اے ٹائم ہمیں ملا کرتی تھی, اور ہم اس کو نالائق سمجھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, ہم اس بچے کو جو اس دن پانی مانگا تھا پانی نہیں دیا تھا, اس کو سمجھ رہے ہیں سب سے زیادہ نالائق ہے یہ. بلکہ ابھی جو نالائق بچہ اس کو سمجھا جاتا ہے جو 1 کروڑ روپے کما کے نہیں لا رہا. تو ہمارا تو معیار بہت اونچا ہو گیا ہم لوگ, کیونکہ بہت مزے میں ہے نا اس لیے. ورنہ محبتیں بھی ملیں گی بھائی خاندان سے, اولادیں بھی ملیں گی. تو قرآن تو کہہ رہا ہے هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا, اس نے تمہارے جنس کے جوڑے پیدا کیے اور اس سے تمہیں بیٹے بھی دیے اور پوتے بھی دیے. یعنی اللہ تو آپ کے بچوں کی شادیوں کا تذکرہ کر رہا ہے, صحیح ہے نا, آپ کا خاندان بڑھ رہا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, لبرل لوگوں نے خاندان سمیٹتے سمیٹتے پیسہ پیسہ پیسہ, تو ظاہر ہے بیوی پہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا بیوی ہی ہٹاؤ. جب بیوی گئی تو بچے بھی گئے, تو بس انگریز کروڑ پتی بن گیا. وہاں لوگوں کو بڑی اسٹینڈرڈ کے رزق مل رہا ہے, یہ بات بالکل درست ہے. ہمیں اس اسٹینڈرڈ کی روزی نہیں مل رہی, نہ ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ انگریزوں جیسا ہے, نہ ہمارا جو ہے وہ خوراک کا اسٹینڈرڈ انگریزوں جیسا. لیکن میرے بھائی یہ دو چیزیں تو آدم علیہ السلام کو جنت میں انگریزوں سے بھی زیادہ اچھی مل رہی تھی. اس کے باوجود بھی جب تک اما ہوا نہیں ملی محبت کرنے والی, آدم علیہ السلام بھی کیا تھے, ٹینشن میں تھے. سوئٹزرلینڈ جنت سے بہتر تو نہیں ہو سکتا نا. ابے اللہ میاں نے آدم علیہ السلام کو کہاں رکھا تھا؟ جنت میں رکھا تھا. تو سوئٹزرلینڈ سے کروڑا گنا کیا ہے, بہتر ہے. لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام وہاں پیغمبر ہیں, اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر, اس کے باوجود آدم علیہ السلام وہاں ٹینشن میں جا رہے تھے, پریشان تھے. اللہ نے محبت کرنے والی زوجہ پیدا کی, حضرت حوا. پھر آدم علیہ السلام کا جنت میں دل لگائے. اور تم کہہ رہے ہو انگریز گورا سوئٹزرلینڈ میں نائٹ کلب میں عیاشی کر رہے ہیں. نائٹ کلب میں اس کو طوائفیں مل رہی ہیں, محبت کرنے والی بیویاں نہیں مل رہی. نہیں یاری بات. اور جو ملتی بھی ہے تو وہ وفا کرنے والے لوگ مجھے بہت کہتے ہیں کہ نہیں نہیں انگریزوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں بڑی وفادار ہوتی ہیں. بھائی حالات ایسے آئے نا, پھر پتہ چلے گا وفادار ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. وہاں طلاقوں کا ریشو یہاں سے بہت سے بھی زیادہ ہے, کم نہیں ہے وہاں طلاقوں کا ریشو. چند ایک شادیاں کامیاب ہوتی ہیں, وہ بھی 50 سال میں جا کے, جب گرل فرینڈ کی چاہت ہی ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں 18 سال کے لونڈے لپاڑے شادی کر رہے ہوتے ہیں, بیویوں سے وفا کر رہے ہوتے ہیں. جب ان میں جذبات عروج پر ہوتے ہیں اور وہ 20 لڑکیوں سے دوستیاں لگا سکتے ہیں, اس وقت وہ ایک عورت سے شادی کر کے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, وفا کرتے ہیں. تو یہ محبتیں یہاں پر ہیں, وہاں پر نہیں ہیں. تو وہ گورے کا میں ملفوظ سنا رہا تھا, اس نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا تباہ ہو گئی ہے. اب دنیا نے تمام نظاموں کا تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے, تو اب اسلام کے علاوہ دنیا کے پاس کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے, کیونکہ اسلام ہی ہے جو نیچر پہ لے کر آئے گا. باقی بچا ہی نہیں ہے. وہ کیسے حقوق پر لے کر آئے؟ وہ ڈیبیٹ جب شروع ہوتی ہے تو عقل تو گائیڈ ہی نہیں کر سکتی نا. ماں باپ کے حقوق ہیں, وہ کہے گا کیا یونائٹڈ نیشن تو کوئی نہیں کہتی ماں باپ کے حقوق ہیں. تو اب وہ یونائٹڈ نیشن کیسے ثابت کرے گی؟ کوئی ہے جو دنیا میں آپ کو بتائے؟ مثال کے طور پر ایک شخص آیا, میں اس کو کہہ رہا ہوں اپنے ابا کی خدمت کرو. کہہ رہے کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں انہوں نے تمہیں پالا ہے. وہ کہنا وہ تو انہوں نے پالا, میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے پالو. مجھے کسی عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتے, انہوں نے تو اپنی محبت سے پالا ہے, کیونکہ ماں باپ کو اکثر اولاد سے کیا ہوتی ہے, محبت. تو اپنی محبت کی وجہ سے پالا ہے. تو میں کیا جواب دوں گا اس کو؟ میرے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟
میں کہتا ہوں اپنی ماں کی قدموں میں جنت تلاش کرو، ماں کی خدمت کرو، بوڑھی ماں، اور بہت زیادہ ثواب ملے گا. وہ کہے گا کیوں؟ میں نے کہا بھائی تمہاری ماں نے تمہیں پالا ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں، میری تو مجھے محلے کی آنٹی نے پالا ہے، میری ماں نے تو مجھے پالا ہی نہیں. کیا کر لو گے بھائی آپ؟ میں کہوں گا اس نے تمہیں دودھ پلایا. کہہ رہی نہیں، میری اماں نے تو ڈبے کا دودھ لگوایا تھا میرے لیے. تو میرے پاس کوئی جواب ہوگا؟ چلو اس کی ماں نے دودھ بھی پلایا، پالا بھی خود. میں مثال دے دوں بھائی، تیری ماں نے تو تجھے دودھ بھی پلایا، تیری ماں نے تجھے پالا بھی ہے. تو کہے گا یہ تو بکری بھی تو پالتی ہے، تو نیچرل ہے. وہ ماں نے مجھے میرے پر احسان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ نیچر نے ہر ماں کے دل میں اولاد کی محبت رکھی، اس محبت سے جذبے سے مجبور ہو کے پالا ہے اس نے. تو اس میں محبت کا جذبہ تھا، مجبور تھی. میرے اندر یہ جذبہ نہیں ہے. کسی کا باپ بھی اس کمبخت کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتا. قیامت آ جائے گی. اس کا حل یہی ہے بھائی، خدا غلط نہیں ہو، اپنی عقل کو خدا سے آگے مت بڑھاؤ. خدا کہتا ہے تیری ماں کا تجھ پر احسان ہے، اور 3 احسان تو تیری پیدائش کے وقت ہیں. حملتہ امہ کرہن، تیری ماں نے تکلیف سے تجھے پیٹ میں اٹھایا. ووضعتہ کرہن، تکلیف سے تجھے جنا ہے. حملہ وفصالہ 30 شہرا، 2.5 سال تک ایک لمحے کے لیے تجھ سے دور نہیں ہوئی ہے. خدا سے کوئی بحث کر سکتا ہے؟ جب خدا کو خدا مان لیا تو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. اور اگر کسی کی ماں نے 2.5 سال تک گود میں نہیں اٹھایا تو اللہ نے ایک اور بات بیان کی ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں کسی اور کے کتنے بھی احسانات ہوں، لیکن بلڈ ریلیشن اللہ کی نظر میں تمام ریلیشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تمہاری ماں نے جن کے کسی اور کے حوالے کر دیا، پھر بھی ماں کا حق ساقط نہیں ہوتا. تبھی یہ جو عدالتوں میں بچے باپ سے الگ ہو جاتے ہیں نا، پھر بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے باپ نے تو ہمیں پوچھا نہیں. میں ان سے کہتا ہوں تمہارے باپ نے نہ بھی پوچھا ہو، باپ کا رشتہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا. تمہیں اپنے باپ کی پھر بھی خدمت کرنی پڑے گی، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، تمہیں اللہ نے اس کے خون سے بنایا، اس کے جسم سے بنایا. یہ ریلیشن جو اللہ نے قائم کر دیا، یہ ختم کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا. تبھی تو وراثت سے آپ اولاد کو محروم نہیں کر سکتے. دیکھو انگریزوں میں یہ ہے کہ باپ کہتے ہیں کہ میری وراثت میری اولاد کو نہیں ملے گی، فلاں کو ملے گی. وہ کہتے ہیں ٹھیک مل جائے گی. اسلام میں کیا ہے، باپ کہتے ہیں میری وراثت میری اولاد کو نہیں ملے گی، تو کیا محروم ہو جائے گی اولاد؟ نہیں ہوگی. اسلام کہتا ہے بھائی ریلیشن ختم نہیں ہو سکتا. آپ مر گئے، آپ کی وراثت میں 12.5% آپ کی بیوی کو ملے گا، چاہے آپ اس سے خوش تھے یا خوش نہیں تھے. کیوں؟ ریلیشن ہے نا. اگر آپ محروم کرنا چاہتے تھے، آپ پہلے طلاق دے دیتے اس کو، اور عدت بھی ختم ہو جاتی. اچھا فقہاء نے لکھا ہے اگر بیوی کو طلاق دی اور عدت کے دوران آپ کی ڈیتھ ہو گئی پھر بھی ملے گا اگر آپ بیمار تھے. کیوں؟ یہ اس کی علامت ہے آپ نے محروم کرنے کے لیے طلاق دی ہے اس کو. آپ بیمار تھے، آپ کا مرنے کا تھا، آپ نے کہا طلاق دے کے اس کو فارغ کرو، تو پہلے کیوں نہیں دی، اب کیوں دے رہا ہے؟ تو اسی بیماری میں مر گئے اور عدت باقی تھی تو نہیں ملی، تو بھی ملے گی اس کو وراثت. تو عدت بھی ختم ہو گئی ہو، مرض الموت بھی نہ ہو، پھر اگر ریلیشن بالکل ختم پھر نہیں ملے گی. جب تک ریلیشن ہے تو اسلام تعلقات نہیں دیکھتا. ریلیشن کو کیا کرتا ہے؟ تعلقات سے میری مراد ہے کہ خونی تعلقات دیکھتا ہے اسلام، ریلیشن نہیں دیکھتا کہ آپ کے اس سے کتنا اچھا بن کے تھے یا نہیں. وراثت ملے گی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اولو الارحام، جو بلڈ ریلیشن ہے اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت تمام ریلیشن سے سب سے زیادہ. تو اب یہاں ہمارے لیے بحث کا دروازہ اسلام نے کیا کر دیا؟ ختم. آپ کو باپ کو دوست پہ ترجیح دینی پڑے گی، سگے بھائی کو دوست پہ ترجیح دینی پڑے گی، بیوی کو انٹیوں پہ ترجیح بولو نا دینی پڑے گی، اولاد کو باقیوں پہ ترجیح دینی پڑے گی. آپ کیونکہ آپ کی اولاد ہے، پہلے اس کا خیال کرنا پڑے گا آپ کو. تبھی تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ غریبوں کی خاطر اپنی ساری جائیداد، نبی کو کہا کہ میں ساری جائیداد صدقہ کر رہا ہوں، اور وصیت کر دی. آپ نے فرمایا نہیں، پہلے کس کا حق ہے؟ اولاد کا. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، 2/3 66.6% وہ غریبوں میں اور 33.34% وہ اولاد میں. آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ دو، ان کا حق ہے. تو پھر آپ نے 33% جو ہے وہ وصیت کی، صدقے کی، اور 66% کس کے لیے چھوڑا؟ اولاد کے لیے. اس پہ بھی نبی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا. آپ فرمایا ثلث کثیر، یہ جو 1/3 ہے نا یہ بھی بہت ہے. تبھی علماء نے لکھا ہے اگر وصیت کرنی بھی ہو نا غیروں کے لیے تو 1/3 سے کم کرے. نہیں ہے یہ بات سمجھ میں؟ اور یہ بھی مالدار لوگوں کے لیے، جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کہ سارا کس کے لیے چھوڑے؟ اولاد کے لیے. تو اللہ تو بلڈ ریلیشن کو کیا کر رہا ہے؟ ترجیح دے رہا ہے. گورے کے پاس یہ تعلیمات نہیں ہے، عقل سے یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو ہی نہیں سکتی ہیں. تو اس سے ریلیشن کیا ہو گئے ان کے؟ ریلیشن کے علاوہ وہاں سب کچھ ملے گا آپ. اور سب سے پہلے تو اللہ سے ریلیشن ہی ختم ہو گیا. ہم تو غم میں کس کو پکار لیتے ہیں بھائی؟ بہت سی چیزیں آدمی بیوی سے بھی شیئر نہیں کر سکتا، ابا سے بھی شیئر نہیں کر سکتا، اکیلے میں اللہ سے جا کے بول رہا ہوتا ہے اللہ تجھے پتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں.
وہ آپ کو پتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں، سمجھ ہی گئے ہوں گے. بعض چیزیں لوگ ہم سے بتاتے ہوئے بھی شرما رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں تنہائی میں اللہ کو بتا دے تجھے کون پسند ہے اور تو کس سے شادی کرنا چاہتا ہے. یا کوئی گناہ ہو گیا آپ سے اور آپ کے دل میں ندامت ہے کہ یار یہ غلط ہو گیا. انسان نہ اپنے باپ کو بتا سکتا ہے، نہ اپنی ماں کو بتا سکتا ہے، نہ اپنے دوست کو بتا سکتا ہے. تنہائی میں کس کے سامنے رو کے ہلکا کرے گا اپنے آپ کو؟ اللہ کے گورے کے پاس یہ آپشن بھی میرے بھائی تو ریلیشن ہی نہیں ہے، نہ اللہ سے، نہ اللہ کے رسول سے، نہ بزرگوں سے، نہ علماء سے، نہ میاں بیوی سے، نہ ماں باپ سے. بزنس کا تھوڑی بہت ہوتا ہے دوستی موستی، وہ تو ہے ٹھیک ہے، جو کچھ ہوتے ہوں گے ان کے بڑے ریلیشن ہوتے ہوں گے، لیکن میجورٹی اس ریلیشن کی نعمت سے کیا ہو گئی؟ محروم. تو میں آپ کو آخری بات کہتا ہوں، اگر چاہتے ہو نا اچھا ریلیشن، جو کنوارے ہیں نا ان کے پاس بہترین آپشن ہے. ابھی سے ارادہ کرو کسی دیندار سے شادی کرو، وفادار سے، اور اولاد دبا کے پیدا کرو، اپنا خاندان آباد کرو، اللہ پہ توکل کرو. اولاد کو کماؤ پوت نہ سمجھو کہ ہمیں کما کے کھلانے کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے، بلکہ اولاد کو یہ باور کراؤ بیٹا ہم جب تک زندہ ہیں تمہیں کھلانے کے لیے، بس تم انسان کے بچے بن جاؤ. تمیز، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم نوٹ لالا کے. اولاد کو بھی ماں باپ یہ باور کرا دیتے ہیں، اولاد سمجھ جاتی ہے ہمارا ابا ہم سے امیدیں صرف پیسوں کی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کمرشل ہے ابا بھی ہمارا، کیا ہے ہمیں اس نے کمرشل بنایا. ہاں پوستی پن بے روزگاروں کی طرح پیتا رہتا ہے، پھر ایک الگ بات ہے، پھر تو چترول بھی لگا دو کسی دن. وہ تو اپنا فیوچر تباہ کر رہا ہے نا. وہ کمائے کس کے لیے؟ اپنے فیوچر کے لیے. اس کو ترغیب دو بیٹا ہم جو تمہارے پہ سختی کر رہے ہیں تمہارا فیوچر بنانے کے لیے. باپ کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اولاد سے مالی امیدیں لگا کے بیٹھ جائے. باپ کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ باپ بنایا. اس کا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں، جب تک ہوں تجھے کھلاؤں گا. لیکن اولاد کو چاہیے وہ یہ رکھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے کس کے لیے؟ میرے ماں باپ کے لیے. تو یہ جذبہ جب دین نہیں ہوگا تو پیدا نہیں ہوگا. ہمارے حضرت کے بیٹوں نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بڑے غیرت مند، ان کے بیٹوں نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی، حضرت کے پاس نہیں تھی. حضرت نے کہا یہ تو غلط ہو گیا، میرے بیٹوں کے پاس اتنی اچھی گاڑی آ گئی تو لوگ سمجھیں گے یہ باپ ہیں اور ہم کیا ہیں؟ بیٹے ہیں. تو حضرت نے جا کے اس سے مہنگی گاڑی خریدی. حضرت مزے لے کے بتایا کرتے تھے کہ میں نے اس لیے مہنگی گاڑی خریدی تاکہ لوگوں کو پتا چلے باپ کون ہے. باپا میں. لیکن حضرت کے بیٹے بھی بڑے ماشاءاللہ غیرت مند خاندانی. تو آپ کے پاس پیسہ آیا تو آپ خود چاہو کہ میرے باپ کے پاس اس سے زیادہ ہو. ایک صاحب نے گاڑی لی تو انہوں نے اپنے ابا کے لیے مہنگی گاڑی خریدی. انہوں نے کہا یار میرے ابا کی گاڑی میرے سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ دیکھنے میں بھی میرے ابا لگیں. یہ غیرت مندوں کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کے عمل کی توفیق. تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں. تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیویٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے. تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو. یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو. یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے. دنیا بھی داخل ہے، آخرت بھی داخل ہے. تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں
صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا. یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا. قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں. کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل انلیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا. اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو. اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے. میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو. لیکن فاتو حرثکم، آنا موضع حرث میں ہے. حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف. اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے، جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلع قما کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور چونکہ بار بار حرث کا